ناظرین کرام، آج کی اس بابرکت ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت سید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نواسے سید الشہداء حضرت سید امام حسین علیہ السلام کے مکہ مکرمہ سے کوفے کی طرف روانگی کی مکمل تاریخی داستان۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو صبر، قربانی، عزیمت اور باطل کے خلاف قیام کی روشن مثال ہے۔ آئیے تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں اور جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں اور کس حالت میں مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کوفے کی طرف رخصت کا سفر باندھا۔ ناظرین کرام، واقعہ کربلا سے قبل حضرت سید امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ میں قیام پذیر تھے۔ جب یزید نے خلافت سنبھالی تو اس نے ہر طرف بیعت لینے کا حکم دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار فرمایا کیونکہ وہ شخص فسق و فجور، ظلم و جبر اور اسلامی اقتدار کی پامالی کی علامت بن چکا تھا۔ یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام سے فوراً بیعت لی جائے یا آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کیا جائے۔ جب امام علی مقام علیہ السلام کو اس سازش کی خبر ملی تو آپ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ سمیت مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ فرمایا۔ رجب 60 ہجری میں آپ علیہ السلام مدینے سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام تقریباً 4 ماہ مکہ مکرمہ میں قیام پذیر رہے۔ یہ رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج کی ابتدائی دنوں کا زمانہ تھا۔ یہاں مختلف شہروں سے قاصد آتے رہے اور امام علی مقام علیہ السلام کو یزید کی مظالم سے آگاہ کرتے رہے۔ اسی دوران کوفے سے ہزاروں خطوط امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے، جن میں وہاں کے لوگوں نے یزید کے خلاف امام حسین علیہ السلام کی امامت و خلافت کو تسلیم کرتے ہوئے بیعت کا وعدہ کیا اور امام علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کے حالات جاننے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کوفہ روانہ فرمایا۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو ہزاروں لوگوں نے ان کی بیعت کی۔ انہوں نے خط لکھ کر امام علی مقام علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی، مگر جب یزید نے نعمان بن بشیر کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا تو حالات پلٹ گئے۔ عبید اللہ نے مسلم بن عقیل کو شہید کرا دیا اور اہل کوفہ کو دھوکہ دے کر امام حسین علیہ السلام کے خلاف کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو آپ علیہ السلام پر بہت رنج ہوا، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کے باوجود اپنے سفر کو جاری رکھنے کا فیصلہ فرمایا، کیونکہ آپ علیہ السلام کا مقصد صرف حکومت کا حصول نہ تھا بلکہ امت کی اصلاح اور دین کی بقا تھی۔ امام حسین علیہ السلام کو علم تھا کہ یزید نے مکہ میں حاجیوں کے بھیس میں قاتل بھیج دیے ہیں جو حج کے دوران آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا تاکہ خانہ کعبہ کی حرمت باقی رہے اور خونریزی نہ ہو۔ ناظرین کرام، 2 ذی الحجہ 60 ہجری کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو خیر باد کہا۔ مکے سے روانگی کے وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کرنے کا شوق ہے، جو اپنے نفس کو اللہ عز و جل کے سپرد کرنا چاہتا ہے، وہ میرے ساتھ چلے۔ ہم حق کے قیام کے لیے کوفہ جا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے اہل بیت، اصحاب اور عزیز و اقارب شامل تھے۔ ان میں ان کے بھائی، بیٹے، بھتیجے، بھانجے، بہنیں اور بیٹیاں شامل تھیں۔ حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت عباس علمدار علیہ السلام، حضرت جناب بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، حضرت بی بی پاک سیدہ فاطمہ بنت حسین سلام اللہ علیہا اور دیگر کئی پاک نفوس اس قافلے کا حصہ تھے۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ جب مکہ مکرمہ سے نکلا تو کئی مقامات پر قیام کیا۔ راستے میں بہت سے قبائل سے ملاقات ہوئی۔ بعض قبائل نے مدد کی یقین دہانی کرائی جبکہ کچھ نے خوف کے مارے خاموشی اختیار کی۔ راستے میں مشہور شاعر فرزدق
نے امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی۔ جب امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ کوفے کے حالات کیسے ہیں تو فرزدق نے جواب دیا کہ امام علی مقام علیہ السلام قلب تو آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، اللہ عز و جل کا شکر ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا اللہ کی رضا میں ہوگا۔ کوفے کے قریب پہنچے تو امام حسین علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں اور کوفے کے حالات انتہائی خطرناک ہو چکے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ساتھیوں کو واپس جانے کی اجازت دی، لیکن اکثر نے آپ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا عہد کیا۔ بالآخر 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ سرزمین کربلا پہنچا۔ یہی وہ سرزمین تھی جو قربانی، وفا اور عشق الہی کی علامت بن گئی۔ ناظرین کرام، امام حسین علیہ السلام کا مکہ سے کربلا تک کا سفر صرف ایک سیاسی سفر نہیں تھا، بلکہ یہ ایک روحانی، انقلابی اور اصولی سفر تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ سمیت باطل کے خلاف قیام کر کے امت مسلمہ کو پیغام دیا، باطل کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہ کرنا، چاہے قربانی کتنی ہی بڑی ہو۔ ناظرین کرام، امام حسین علیہ السلام کا یہ پاک سفر اور اس کے بارے میں جو بھی معلومات ہمارے حقیر سے علم میں آتی ہے وہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے، اور آگے امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت تک جو بھی واقعات پیش آتے رہے اس بارے میں ہم اس چینل پر ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ میرے مولا امام حسین علیہ السلام کے اس سفر کربلا سے متعلق اور 10 محرم کے بعد کے بھی حالات آپ کو اس چینل پر تمام معلومات ملتی رہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔